اللہ 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 اللہ۔ تو اس لیے محرم کے مہینے میں حسب استطاعت نفل روزوں کا اہتمام کرنا بڑی ہی فضیلت کی چیز ہے۔ یہ ہو گئی پورے محرم کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں۔ اب صرف عاشورے کے روزے کی فضیلت۔ زمانے جاہلیت میں بھی قریش مکہ کے نزدیک یہ دن جو ہے عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام بڑی فضیلت والا تھا، بڑا محترم تھا ان کے نزدیک، اور اسی دن خانہ کعبہ کے غلاف کو وہ لوگ تبدیل کرتے تھے، پرانا والا ہٹا کر نیا والا غلاف ڈالتے تھے، اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یعنی مکی زندگی میں آپ خود روزہ رکھتے تھے قریش کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں بھی دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ تک یہ روایت پہنچی کہ یہود و نصارہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے لشکر سے جو نجات حاصل ہوئی ان کو، اور فرعون دریا میں جو غرق ہوا، تو یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو موسیٰ ہمارے لیے زیادہ حقدار ہے، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اور ان کی مخالفت میں ایک دن آگے ایک دن پیچھے ایک روزہ بڑھا لیں، یعنی 9 یا 10 محرم یا 10 یا 11 محرم۔ بعض لوگوں کا ایک سوشل میڈیا پر جب بھی محرم آتا ہے ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی 10 محرم الحرام کو صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے سے آپ نے جو منع فرمایا وہ یہود و نصارہ کی مشابہت میں تھا، اب تو وہ نہیں رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہے اور وہ صاحب کتاب بھی نہیں رہے۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام جب مستحکم اور مضبوط نہیں ہوا تھا تب تک وہ بھی اہل کتاب تھے، اب تو ایسا نہیں ہے مشابہت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ جو روزہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ جو شامل کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع میں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا وہ کسی بھی وجہ سے ہو، کسی بھی سبب سے ہو، اگر وہ سبب رہے یا نہ رہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ کس کی اتباع میں، ہمارے نبی کا حکم ایسا ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب چاہے وہ مشابہت ہو یا ختم ہو گئی ہو، وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہم جو روزہ ملا کر رکھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع میں۔ اور ویسے بھی شروع میں فضیلت بیان ہوئی کہ اس مہینے میں کسی بھی دن اگر روزہ رکھ لیا جائے تو فضیلت آپ کو کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ بھی کیا ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو اور ان کی مخالفت میں اگلے دن کا یا پچھلے دن کا ایک روزہ ساتھ میں کیا کریں گے، ہم جوڑ لیں گے، ملا لیں گے۔ اور اس کے ساتھ اور ایک اس مہینے کی اور ایک فضیلت بھی حدیثوں میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب کے سب یا تو ضعیف ہے یا تو من گھڑت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر
لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ محرم کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت حسین کا جو واقعہ امت کے لیے بہت بڑا سانحہ، لیکن یہ محض ایک اتفاقی امر ہے جو کہ محرم میں کیا ہو گیا، واقع ہو گیا۔ محرم کی فضیلت حضرت حسن اور حضرت حسین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، اسی دن سے یہ حرمت والے 4 مہینے تب سے ہیں جب سے زمین آسمان بنی۔ تو شہادت حسین کا جو واقعہ ہے وہ بعد کا ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اس سے پہلے کی۔ اس کی اور ایک فضیلت ہے کہ 10 محرم میں اہل و عیال پر وسعت کرنا، 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کرنا، وسعت کرنا، یہ بھی اس کی فضیلت میں، عاشورہ کی فضیلت میں داخل ہے۔ لیکن اس کا مطلب اہل و عیال سے مراد صرف اپنے بیوی بچے، تھوڑا میں دعوت مت ہے، اس سے وہ دعوت مراد نہیں ہے۔ جلوس نکالنا، شربت بانٹنا، یہ فضیلت نہیں ہے۔ اہل و عیال پر، صرف اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ اب آگے روایت سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو اپنے آپ پر خود داخل ہوا اور اپنے گھر والوں پر، یہاں گھر والوں سے مراد کون ہے، بیوی بچے، پورا خاندان، پورا قبیلہ نہیں، عاشورہ کے دن کھانے پینے وغیرہ میں کشادگی فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال کشادگی و فراخی فرمائیں گے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں من وسع علی نفسہ و اہلہ، جو وسعت کرے اپنے آپ پر اور اپنے اہل پر، اس دن یوم عاشورہ، اس دن عاشورہ کے دن، وسع اللہ علیہ سائر سنہ، اللہ تعالیٰ اس پر سارے سال کیا کریں گے، وسعت کریں گے۔ قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں جربناہ، ہم نے اس کو مجرب تجربہ کیا، اس حدیث پر، اس بات پر عمل کر کے ہم نے کیا کیا، تجربہ کیا، فوجدناہ ذالک، تو ہم نے ایسے ہی پایا جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا۔ یہ جو روایت ہے یہ کس پر ہے، سوئے اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر۔ آج کل یہ بھی ایک عجیب قسم کا جو ماحول جو بنایا جا رہا ہے، اس کہیں کہیں پر مساجد میں جو ہے اجتماعی طور پر پکا کر کھلایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے ایسی جگہوں پر باقاعدہ طور پر اعلانات کر کے مستقل جو ہے اجتماع کر کے، اجتماع کی شکل میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی فضیلت حدیثوں میں وارد نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ کسی صحابی کا عمل ہے، نہ کسی تابعی کا عمل ہے، نہ کسی ولی کا عمل ہے۔ یہ شیعوں سے، شیعہ حضرات کی طرف سے جو ہے منتقل ہو کر ہمارے عام جو مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ان میں کیا ہو گیا ہے، یہ داخل ہو گیا، ورنہ اس طرح کی کوئی فضیلت حدیثوں میں وارد نہیں ہوئی۔ اب جو فضیلتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ محرم کی کوئی اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو 10 محرم میں جو خوشی مناتے ہیں، کھچڑی وغیرہ پکا کر جو تقسیم کرتے ہیں، شربت وغیرہ بنا کر جو تقسیم کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت، شہید ہونا، کسی ان کے نزدیک شہادت جو ہے منحوس چیز ہے۔ کیا ہے؟ جو نوحہ کرتے نا، لڑنے کو مار لیتی،
جلوس نکال کو، جو اپنے آپ پر جو ہے نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، یہ سب جو اعمال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میت پر روئے، نوحہ کرے اور اپنے رخساروں پر تماچا مارے، مار لیتے ہیں سب پھٹافٹ۔ یہ تمل ناڈو کے علاقے کے جو غیر مسلمہ انتقال ہوتا ہے، مستقل انہوں نوحہ کرنے والے کیسے دیکھو بلاتی بیکم 4-5 مہینے کو دیکھی، ان کا کام کیا؟ خالی ہونے مانگنا، رونا۔ میت کے بازو بیٹھ کو بول رہے کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسے دیکھو ہے تقدیم کو باقاعدہ، گھر والے کو تو رونا آتا نہیں، گیا تو بس سے بڑا بڑا تھا انہیں کیسا کہ چلے گا انہیں۔ اب جانے کے بعد گھر والوں کو تو رونا نہیں آتا، اب روئیں گے تو بے عزتی، کیسا باپ کیسا بیٹا دیکھیں گے، بابا ملے رویش نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں؟ نوحہ کرنے والوں کو پیسے دے کو بلاتی ہو، سمجھ رہے بات؟ تو ایسا رونا پیٹنا، وشق الجیوب اور گریبان پھاڑنا، جب پہلے دن کپڑے تو گریبان پھاڑنا، یہ سب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کی طرح واویلا کرنا۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص سے اپنی برات کا اظہار ظاہر فرمایا، انا بریء ممن خلق وسلق وخلق، میں ایسے شخص سے بری ہوں جو کیا ہے، یعنی بری ہوں مطلب خفا ہوں، ناراض ہوں، جو غمی میں سر منڈائے، چلائے، روئے، گریبان پھاڑے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں کیا ہے؟ وہاں سے منتقل ہو کر مسلمانوں میں آ گئے ہیں، گھس گئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں جو غیروں سے ہوتے ہوئے منتقل ہو کر جو ہے کیا ہے، ہمارے اندر داخل ہو گئے۔ اس کی بھی بڑی لمبی تاریخ ہے کہ ہندوستان میں یہ ایران سے چل کر ہندوستان میں یہ جو یہ جلوس کا نکالنا، شربتوں کا بانٹنا جو ہے، نوحہ وغیرہ، یہ اصل میں ایران میں تھا، سوئی وہاں سے یہاں منتقل ہوا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اور جلوس جو نکالتے ہیں، اب دیکھو تو جیسے ہی 9-10 محرم ہمارے شہر بنگلور میں کتنے کی جلوساں نکلتے، جبکہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہماری 2 منٹ 3 منٹ والی اذان سے جو کو اتنی تکلیف ہے، وہ اتنے بڑے جلوساں نکالے تو، جبکہ ان کے یہاں بھی اہل تشیع کے یہاں بھی جلوس کا کوئی کیا نہیں ہے، جلوس کو وہ لوگ بھی کیا نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے، پھر بھی خامخواہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو تکلیف، ٹریفک جام، باقاعدہ روڑا میں چھپالے پڑی تھی، روڑا میں آنے جانے والوں کو تکلیف، 10 دن مستقل انہوں بھی سمجھتے رہیں گے 10 دن پیسہ ختم ہوتی گی، بیچارے پریشان حال رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے غیروں کو تکلیف دینا ویسے بھی کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنی خوشی میں ابھی دوسروں کو شریک کر سکتے، اپنی خوشی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیا جا سکتا، اور نہ یہ جلوسوں کا نکالنا نہ واجبات میں سے ہے، نہ سنتوں میں سے ہے، کم از کم مستحب کا درجہ بھی نہیں ہے اس کا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر آ کر کوئی نہ روئے، میری قبر کو عبادت کا نہ بنائے، جیسے پچھلے انبیاء کی امتوں نے بنا لیا، اس طرح نہیں بنانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر ایک پتھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کاپ مٹی ہے سو اندر، ہمارے جو قبرستان میں رہتے نا غفور ٹیلر صاحب باقاعدہ لکھا رہتا، اس کی پوری جنت میں نہیں لکھا رہتی، سمجھ نہیں؟ اس سے بھی کیا فرمایا آپ نے؟ منع فرمایا۔ جب اللہ کے انسان حوالے ہو جاتا ہے
اب اس کے حال احوال ہم نہ معلوم نہیں، سمجھ نہیں پاتے، اس کی بے عزتی کہیں کرتی تمہیں دل کو لگا کو باقاعدہ اس کی تشہیر، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ کتبہ جو ہوتا ہے قبرستان میں قبر کے اوپر، اگر کوئی زندہ آدمی اسے پڑھتا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتے، اور نہ ہی وہ کوئی فضیلت کی چیز ہے۔ جب اللہ کے حوالے ہم اس کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری بول کر جب اسے اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں تو مکمل طور پر کس کے حوالے ہے انہیں؟ اللہ کے حوالے۔ ہوتی ہی اگر ان سے تم نہ محبت ہے تو کچھ پڑھ کر ان کے نام سے بخشو، ثواب جو آپ کو پڑھنے آتا ہے، جو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں، جب بھی ان کی یاد آئے ان کے لیے کیا کرو؟ اِسالِ ثواب کرو۔ تو ہمیں عادت یہ ہے کہ جو چیز کرنے کی ہے اسے ہم بالکل چھوڑ دیں گے، جو نہیں کرنے کے ہیں وہ اپنے سر پر کیا ہے پورے ذمہ داریاں چھاتی کو لے لیتے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ جیسے غیر مسلموں میں جب تک انہیں زندہ رہتا اسے ایک بیڑی کا کٹا سگریٹ کا پیک دلانے والا تمیز نہیں رہتا، ترستے رہتا، انہیں مر جانے کے بعد کٹے کٹے لے جا کو خبر پر رکھتے رہتے، اگر انہیں شرابی ہے تو شراب کے بٹنا لے جا کو خبر پر رکھتے، تو مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ مرنے سے پہلے اسے طلب تھی، تب دلاتے تو اسے فائدہ تو نہیں ہوتا، پیتا ہے نہیں ہے۔ تو ایسی عجیب خرافات، اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اسلام اصل میں کیا ہے؟ اسلام ایک انسان کو شرک سے اور بدعات سے خرافات سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں اگر آپ ان احکامات پر اگر آپ غور کریں گے ٹھنڈے دماغ سے، ایک مرتبہ ایک سوئی کے ساتھ سوچ کر دیکھیں گے، کسی میں بھی کیا نہیں ہوگا آپ کو ذرا برابر بھی شرک کا، چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے شرک خفی ہو، اس کا ذرا برابر بھی عکس آپ کو نہیں ملے گا۔ اسلام کی بنیادی کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے لوگوں کو تکلیف دینے کے اپنی خوشی جو ہے کہ چہار دیواری میں بھی ادا ہو سکتی، اگر کرنا چاہے بولے تو چہار دیواری میں بھی کیا ہے کہ خوشی ادا ہو سکتی، وہ چھوڑ کر کو روڈ میں کر لے تو دوسروں کو تکلیف جو ہے، حکومت بھی پریشان، لوگ بھی پریشان، ایک 10 دن پیسہ کیا ہوگا، کیا کیا لڑائیاں، بعض اوقات لڑائیاں بھی ہوتی، فتنے فسادات ہوتی، یہ سب کا منبع و مرکز کون بنا؟ وہ جلوس بنا، جو کہ کسی بھی طرح کیا نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اسلام کا کوئی طور طریقہ بھی وہ نہیں ہے۔ بجائے اسلام مسلمان بدنام ہونے کے اس سے کچھ اور فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہوتی ہی اگر حسن حسین سے محبت ہو، آل رسول سے محبت ہو، تو اس دن مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر ان کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھ کو، نہیں تو قرآن پڑھ کو، نہیں تو ذکر و اذکار کر کو، نہیں تو کچھ وظیفہ پڑھ کو، ثواب کی نیت سے ثواب پہنچائے تو کتنا فائدہ ہو۔ ایک تو آپ اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے اور وہ بھی کیا ہوں گے، ان کو بھی ایصال ثواب ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں فضیلت والی چیزیں محرم کے دنوں میں روزہ رکھا جائے، نفل روزے رکھے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا کیا جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، تاکہ یہ برکت پورا سال چلے۔ اور دوسری فضیلت عاشورہ کے دن جو ہے اپنے اہل و عیال پر کیا کیا جائے، وسعت دی جائے، یعنی اچھا کھانا، جیسا عام دنوں میں جیسے دال چاول روٹی ہوتی ہے، اس سے بھی تھوڑا آگے چل کر تھوڑا کیا ہے دسترخوان وسیع کیا جائے۔ ان دو فضیلتوں کے علاوہ کوئی تیسری فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے۔ اگر یہ کر لیا تو وہ کیا ہے، اس مہینے کا احترام اور ادب کرنے والوں میں وہ کیا ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، اور غیروں سے جو ہے منتقل ہو کر ہمارے میں آئے ہوئے، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.